بسم اللہ الرحمن الرحیم والفرد النسبی اور فرد نسبی۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جو غریب حدیث ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک فرد نسبی کہلاتی ہے، ایک فرد مطلق کہلاتی ہے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تفرد اصل سند میں ہو، یعنی سند کے اس کنارے میں ہو جس میں صحابی ہے، تو اس کو فرد مطلق کہتے ہیں، اور سند کے مصنف والے کنارے میں ہو تو فرد نسبی کہتے ہیں۔ یا انہوں نے کہا ہے کہ والفرد النسبی اور فرد نسبی جو ہے، ان وافقہ اگر موافقت کرے اس کی غیرہ اس کا غیر، فہو المتابع پس وہ متابع کہلاتا ہے۔ وَإِنْ وُجِدَ اور اگر پایا جائے متن ایسا متن یشبہہ جو اس کے مشابہ ہو، یعنی فرد نسبی کے مشابہ ہو، فہو الشاہد پس وہ شاہد کہلاتا ہے۔ یا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے فرد نسبی کہا ہے کہ فرد نسبی اگر اس کی موافقت کوئی اور کرے تو وہ مطابق کہلاتا ہے، جبکہ اس میں جو پیچھے ہم نے فرد نسبی کی تعریف پڑھی ہے کہ جس میں کوئی راوی مصنف والے کنارے میں اکیلا رہے، تو جبکہ یہ مطابق تو اگر کوئی صحابی والے کنارے میں راوی اکیلا رہے تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا بیان کرنے والا جمع ہو جائے تو پھر بھی اس کو مطابق کہتے ہیں۔ یعنی اس میں نسبی یا مطلق کی قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر شروع سند میں یعنی مصنف والے کنارے میں یا صحابی والے کنارے میں کسی کنارے میں بھی کسی راوی کو اکیلا ہم سمجھیں، پہلے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ راوی بیان کرنے میں فلاں راوی سے اکیلا ہے، بعد میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں اس راوی کے ساتھ فلاں راوی بھی کیا ہے، اسی شیخ سے بیان کرنے میں شامل ہے، تو وہ متابع ہوگی، تو چاہے وہ سند کے مصنف والے کنارے میں ہو یا صحابی والے کنارے میں ہو، وہ متابع کہلاتی ہے۔ تو انہوں نے فرد نسبی کا ہے، اور نسبی تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں مصنف کے کنارے، جس مصنف کی طرف جو سند کا کنارہ ہوتا ہے اس میں کوئی راوی اکیلا رہے۔ تو شاید یہ ویسے ایک اصطلاح کے طور پر، اصطلاحی طور پر فرد نسبی کہا ہو، ورنہ فرد مطلق میں بھی اگر کوئی دوسرا راوی پایا جائے ایک حدیث کو ایک شیخ سے بیان کرنے میں تو وہ مطابق کہلاتی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں والفرد النسبی اور فرد نسبی جو ہے، ان وافقہ اگر اس کی موافقت کرے غیرہ اس کا غیر، فہو المتابع پس وہ مطابق کہلاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک ایسی حدیث، ایک ایسی خبر کہ اس کو بیان کرنے میں ہمیں پہلے یہ معلوم ہوتا ہے، ہمارے علم میں یہ آتا ہے کہ فلاں راوی فلاں شیخ سے اس خبر کو بیان کرنے میں اکیلا ہے، بعد میں چھان بین کرنے سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ نہیں، وہ فلاں راوی اس حدیث کو فلاں شیخ سے بیان کرنے میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کو اسی شیخ سے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنے والا ایک اور بھی ہے۔ تو پہلے جس کو ہم نے غریب سمجھا تھا، ہم نے اس پر غریب کا حکم لگا دیا کہ یہ روایت غریب ہے، یہ فرد نسبی ہے، تو بعد میں ہمیں چھان بین کرنے سے وہ حدیث اسی استاد سے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنے والا ایک اور بھی مل گیا ہے، تو ہم یہ جو دوسرا ہمیں راوی ملے گا اس کو پہلے کے لیے متابع کہیں گے۔
تو جو پہلا ہے اس کو متابع یعنی متابع کہا جائے گا، اور یہ جو دوسرا ہے اس کو متابع کہیں گے. بات سمجھ آئی ہے؟ وَإِن وُجِدَ مَتْنٌ، اور اگر پایا جائے کوئی ایسا متن یشبہہ جو اس کے مشابہ ہو، فَهُوَ الشَّاهِدُ، پس وہ شاہد کہلاتا ہے. مطلب ایک روایت ہے، ایک خبر ہے، ایک حدیث ہے، اس کو ایک راوی ایک شیخ سے بیان کرتا ہے، اور اوپر دونوں سندوں میں، یعنی اس پہلی سند میں بھی اور دوسری سند میں بھی اوپر اگر صحابی ایک ہے، یعنی دونوں سندیں اوپر جا کے ایک ہی صحابی پر ملتی ہیں، تو اس کو متابع کہتے ہیں. اور اگر اوپر صحابی مختلف ہے تو پھر دوسری سند کو پہلے کے لیے شاہد کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ام وجدہ متن، اگر پایا جائے کوئی متن یشبہہ جو متن اس پہلے کے مشابہ ہو، لفظوں میں یا معنوں میں. جب لفظوں میں مشابہ ہوگا، دونوں خبروں دونوں حدیثوں کے لفظ ایک ہوں گے، تو معنوں میں خود بخود مشابہ ہوگا. تو بعض اوقات لفظ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کوئی دوسرا متن پایا گیا جو متن پہلے متن کے مشابہ ہے لفظوں میں، یا لفظوں میں مشابہ نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ معنوں میں. فَهُوَ الشَّاهِدُ، پس وہ شاہد کہلاتا ہے. تو مختصراً آپ اس کو دوبارہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی خبر، ایک ایسی حدیث، ایک ایسی روایت کہ ہم جب اس کی تحقیق کرتے ہیں یا محدثین اس کی تحقیق کرتے ہیں، تو پہلے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یا محدثین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث فلاں شیخ سے بیان کرنے میں فلاں راوی اکیلا ہے. بعد میں چھان بین سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، یہ حدیث انہی الفاظ میں، یا الفاظ مختلف ہیں معنی ایک ہے، اسی شیخ سے دوسرا راوی بھی بیان کرتا ہے، لیکن اوپر دونوں سندوں میں جا کے کیا ہے؟ صحابی ایک ہوتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دوسری سند جو بعد میں ہمیں ملی ہے، یہ پہلی کے لیے مطابق کہلائے گی، جس کو ہم نے غریب سمجھ لیا تھا، فرد نسبی سمجھ لیا تھا، اب اس کے لیے یہ مطابق ہوگی. اگر اوپر جا کے صحابی مختلف ہو، پہلی سند میں جس کو ہم نے غریب سمجھا، اس میں اوپر صحابی کوئی اور ہے، اس میں باقی تو وہی ہے کہ اسی شیخ سے بیان کرنے میں ایک اور آدمی آ جاتا ہے، لیکن اوپر جا کے اس سند میں صحابی اور ہے، تو پھر اس کو شاہد کہتے ہیں پہلے کے لیے. بعض مطابع اور شاہد میں یہ فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں سندوں سے بیان کیا گیا متن ایک ہو، بالکل دونوں سندوں سے بیان کیا گیا متن ایک ہو، یعنی دونوں سندوں سے بیان کیے گئے متن کے الفاظ بالکل ایک ہوں، صحابی ایک ہو یا صحابی ایک نہ ہو، بس الفاظ اگر ایک ہیں، تو پھر دوسری حدیث وہ پہلے کے لیے، دوسری سند جو ہے وہ پہلے کے لیے مطابق ہوگی. اگر دونوں سندوں سے بیان کیے گئے الفاظ ایک نہیں ہیں، الفاظ مختلف ہیں، معنی کیا ہے؟ ایک ہے، تو صحابی اوپر ایک ہو یا مختلف ہوں، تو یہ دوسری سند پہلے کے لیے شاہد کہلائے گی. وہ مطابع اور شاہد میں یہ فرق کرتے ہیں کہ دونوں سے بیان کردہ الفاظ بالکل ایک جیسے ہوں تو پھر دوسری پہلے کے لیے مطابع ہوگی، اوپر صحابی ایک ہو یا مختلف ہوں. اور اگر دونوں سندوں سے بیان کیے گئے الفاظ ایک نہیں ہیں، الفاظ قدرے مختلف ہیں، معنی مفہوم ایک بنتا ہے، تو وہ دوسری پہلے کے لیے شاہد ہوگی، اوپر صحابی ایک ہو یا نہ ہو. کہتے ہیں وَتَتَبُّعُ الطُّرُقِ، اور سندوں کی چھان بین کرنا. وَتَتَبُّعُ الطُّرُقِ، اور سندوں کی چھان بین کرنا،
لذالکا اس کے لیے، کس کے لیے؟ کہ جس خبر کو، جس روایت، جس حدیث کو ہم نے فرد نسبی سمجھا کہ یہ فلاں راوی اس کو فلاں شیخ سے بیان کرنے میں اکیلا ہے، تو اس خبر کے لیے مسند قسم کی کتابوں سے، موجم قسم کی کتابوں سے، دیگر حدیث کی کتابوں سے چھان بین کرنا کہ کیا اس کا کوئی متابع یا شاہد ہے، تو اس کو کہتے ہیں اعتبار. یعنی اس عمل کو متابع یا شاہد تلاش کرنے کو کیا ہے؟ اعتبار کہتے ہیں. وتتبع الطرق اور سندوں کا چھان بین کرنا، سندوں کی تتبع یعنی سندوں کا تلاش کرنا، چھان بین کرنا، لذالک اس فرد نسبی کے لیے، والاعتبار وہ اعتبار کہلاتا ہے. ثم المقبول، پھر مقبول. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو اخبار احاد ہیں ان میں کچھ مقبول ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ مردود ہیں. تو جو اخبار احاد مقبول ہوتی ہیں، ان سالمہ اگر وہ سلامت رہے من المعارضۃ، معارضہ یعنی مخالفت سے، فہو المحکم، پس وہ محکم کہلاتی ہے. یعنی ایسی خبریں مقبول کہ جس کے مخالف، جس کے متضاد کوئی اور خبر نہ آئے، تو اس کو محکم کہتے ہیں. جس طرح اکثر روایات، اکثر اخبار، اکثر حدیث کیا ہے؟ ایسی ہیں کہ ان کے مقابلے میں، ان کے مخالفت میں، ان کے معارضے میں کوئی دوسری خبر نہیں آتی. ثم المقبول، پھر مقبول، ان سالمہ اگر وہ سلامت رہے من المعارضۃ، معارضہ یعنی مخالفت، ٹکراؤ، تضاد سے، فہو المحکم، پس اس کو محکم کہتے ہیں. وَإِنْ عُورِضَ، اور اگر اس کی مخالفت کی گئی ہو، اس کا معارضہ کیا گیا ہو، اس سے ٹکرایا گیا ہو، بمثلہ، اپنی جیسی کے ساتھ. یعنی اگر اس مقبول خبر کے مقابلے میں، اس مقبول خبر کی مخالفت میں، اس مقبول خبر کے معارضے میں اسی جیسی مقبول خبر آ جاتی ہے. بمثلی کی شرط اس لیے لگائی، بمثلی کی قید اس لیے لگائی کہ اگر تو اس کے مقابلے میں کوئی ضعیف روایت آ جاتی ہے تو مقبول صحیح روایت کے مقابلے میں ضعیف روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ضعیف کو ہم چھوڑ دیں گے، مقبول کو لے لیں گے، صحیح کو لے لیں گے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں، اس کی مخالفت میں، اس کے تضاد میں اس مقبول کی ہم مثل، مقبول کی ہم پلہ، مقبول جیسی ہی آ جاتی ہے جو اس کے مخالف ہے، اس کے متضاد ہے، جس سے اس کا ٹکراؤ اور تعارض ہے، پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں پھر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جمع تطبیق کریں گے، کہ دونوں حدیثوں کے درمیان، دونوں خبروں کے درمیان ہم تطبیق دیں گے. کہتے ہیں وَإِنْ عُورِضَ، اور اگر وہ مقبول خبر معارضہ کی جائے بمثلہ، اپنی جیسی خبر کے ساتھ، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، پس اگر ممکن ہو جمع، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ جمع کریں گے. یعنی دونوں کے درمیان ہم تطبیق دیں گے، دونوں کو جمع کر کے ایک ایسا درمیانہ سا مفہوم نکالیں گے کہ جس سے دونوں احادیث پر عمل ہو، دونوں پر عمل ممکن ہو. تو ایسی صورت کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے. فہوا، پس وہ مختلف الحدیث ہوگی. یعنی اگر دو ہم پلہ حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہوں اور ان دونوں کے درمیان جمع تطبیق ممکن ہو، تو جو ہم جمع تطبیق دیں گے اس کو کہتے ہیں مختلف الحدیث. یعنی مختلف حدیثوں کو جمع کر کے یہ درمیانہ سا مفہوم نکالا گیا ہے جس سے دونوں حدیثوں پر کیا ہے؟ عمل ہو رہا ہے. او لا، یا ان دونوں کے درمیان جمع تطبیق ممکن نہیں ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ اب ممکن نہیں ہے. دوسرے نمبر پر کہتے ہیں او ثابت المتاخر، یا ثابت ہو جائے گی بعد والی، متاخر بعد والی، فہو الناسخ، پس وہ پھر ناسخ ہوگی، والآخر، اور دوسری المنسوخ ہو،
منسوخ ہوگی. یعنی اگر جمع تطبیق ممکن نہیں تو دوسرے نمبر پر نسخ ہے کہ ہم تاریخ کی طرف رجوع کریں گے، تاریخ کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ان دونوں حدیث میں سے پہلے والی حدیث کون سی ہے اور بعد والی حدیث کون سی ہے، آپ نے پہلے کون سی فرمائی ہے اور بعد میں کون سی فرمائی ہے. اگر تاریخ کی طرف رجوع کرنے سے تاریخ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث پہلے کی ہے یہ بعد کی ہے، تو جو بعد والی ہوگی وہ ناسخ ہوگی اور پہلی والی جو ہے وہ منسوخ ہوگی. او یا ثابت المتاخر ہو، متاخر ثابت ہو جائے، فہو ناسخ ہو، پس وہ متاخر یعنی بعد والی ناسخ ہوگی، والآخر اور دوسری منسوخ ہو، منسوخ ہوگی. وَإِلَّا اور اگر ایسا بھی نہ ہو، تاریخ کے ذریعے ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ پہلے کیا ہے یہ بعد کیا ہے، پھر تیسرے نمبر پر ہم جائیں گے فترجیح ہو، پھر ترجیح دینا ہے. یعنی پھر ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں حدیث میں، دونوں خبروں میں، دونوں روایات میں سے راجح کون سی ہے، اعلیٰ درجے کی، اوپر درجے کی کون سی ہے، روات کے اعتبار سے یا کتاب میں نقل کرنے کے اعتبار سے، یعنی کس حدیث کی سند کے راوی اعلیٰ درجے کے ہیں، یا یہ کسی مثلا بخاری میں آ گئی ہے، دوسری ترمذی میں ہے، ایک بخاری میں ہے، دوسری جو ہے وہ نسائی میں ہے، تو ظاہر بخاری والی کو کیا ہے ترجیح ہوگی. تو مطلب تیسرے نمبر پر پھر ہم دیکھیں گے ان میں راجے مرجو، کہ جو راجے ہوگی وہ ہم لے لیں گے، جو راجے نہیں ہوگی مرجو ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح بھی کیا ہے نہ دے سکیں گے، تو چوتھے نمبر پر ثم توقف ہو، پھر رک جانا ہے. یعنی ہم توقف اختیار کریں گے. توقف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پر عمل کرنے سے رک جائیں گے اس وقت تک جب تک دونوں کے بارے میں کوئی معاملہ واضح نہیں ہوتا، کوئی جمع تطبیق ہمیں معلوم نہیں ہوتی، یا نسخ معلوم نہیں ہوتا، یا ترجیح معلوم نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم دونوں پر عمل کرنے سے کیا ہے رک جائیں گے. تو مطلب دو ہم پلہ ایک جیسی مقبول حدیث جب ٹکرا رہی ہوں تو سب سے پہلے ان میں جمع تطبیق کریں گے. اگر جمع تطبیق ممکن ہے تو کسی اور بات چیز کی ضرورت نہیں ہے. جمع تطبیق ممکن نہیں ہے تو دوسرے نمبر پر ہم نسخ پہچاننے کی کوشش کریں گے تاریخ کے ذریعے کہ پہلے والی کون سی ہے، بعد والی کون سی ہے، پہلے والی منسوخ ہوگی، بعد والی ناسخ ہوگی. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر ہم ترجیح کی طرف جائیں گے کہ دیکھیں گے دونوں میں سے راجے کون سی ہے، جو راجے ہوگی وہ لے لیں گے، جو مرجوح ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے. اب ترجیح بھی کسی ایک کو دینا ممکن نہ ہو تو پھر ہم توقف کریں گے، یعنی جب تک ان دونوں کے درمیان کوئی صورت واضح نہیں ہوتی اس وقت تک ہم دونوں پر عمل کرنے سے رک جائیں گے. اور توقف بعض یہاں تساقط کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دونوں گر جائیں گی، لیکن اس لفظ سے توقف کا لفظ اچھا ہے، کیونکہ تساقط کا لفظ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بس پھر ان کو ہم کیا ہے بالکل چھوڑ ہی دیں گے، ان پر توجہ ہی کوئی نہیں. توقف میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک صورت حال واضح نہیں ہوتی اس وقت تک ہم کیا ہے رک جائیں گے، دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے یا دونوں میں سے کسی ایک کے مطابق فتویٰ دینے سے. والفرد النسبی اور فرد نسبی جو ہے ان وافقہ اگر موافقت کرے اس فرد نسبی کی غیر ہو اس کا غیر فہو المتابع پس وہ متابع ہوتا ہے. و ام وجدہ متن اور اگر پایا جائے کوئی ایسا متن یشبہہ جو اس فرد نسبی کے مشابہ ہو، لفظوں میں مشابہ ہو یا معنوں میں ہو، فہو الشاہد پس وہ شاہد کہلاتا ہے. و تتبع الطرق اور سندوں کی چھان بین کرنا لذالک اس فرد نسبی کے لیے هو الاعتبار وہ اعتبار کہلاتا ہے. ثم المقبول پھر مقبول خبر ان سالمہ اگر وہ سلامت رہے من المعارضت مخالفت سے، یعنی اس کے مقابلے میں اس کے متضاد مخالف کوئی خبر نہ آئے،
فہو المحکم، پس وہ محکم کہلاتی ہے۔ وَإِنْ عُورِضَ، اور اگر وہ مخالفت کی جائے وہ خبر، وہ مقبول حدیث، بمثل ہی، اپنی جیسی کے ساتھ، یعنی اس کے مخالفت میں کوئی اس کی ہم پلہ اسی جیسی مقبول خبر آ جائے، تو اس میں 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، پس اگر ممکن ہو دونوں کے درمیان جمع تطبیق تو ہم جمع تطبیق کریں گے۔ فہوا، پس وہ جمع تطبیق کی صورت مختلف الحدیث کہلاتی ہے۔ اولا، یا دونوں کے درمیان جمع ممکن نہ ہوگی، او ثابتہ، یا ثابت ہو جائے گی، المتاخر و بعد والی، فہوا، پس وہ پھر بعد والی، الناسخ و ناسخ ہوگی، والآخر، اور دوسری المنسوخ و منسوخ ہوگی، وإلا، اور اگر ناسخ منسوخ بھی نہ معلوم ہو سکے، فترجیح ہو، پھر ترجیح ہے، یعنی ہم دیکھیں گے دونوں میں سے جو راجح ہے اس کو لے لیں گے، مرجوح کو چھوڑ دیں گے۔ اگر ترجیح کی صورت بھی نہیں نکلتی تو ثم توقف ہو، پھر توقف ہے، یعنی دونوں پر عمل سے رک جانا ہے اس وقت تک جب تک ان کے درمیان کوئی صورتحال واضح نہیں ہوتی۔